اس عشرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی مکہ سے مدینہ کی طرف اللہ کے حکم سے. اپنے وطن عزیز کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی طرف ہجرت کر گئے. ہجرت کا واقعہ چونکہ پہلے بیان ہو چکا ہے، اس لیے آج پچھلے 2-3 جمعے بھی ہم نے عقائد پر بات کی تھی، عقیدہ توحید کا ذکر کیا تھا. اور عقیدہ ہی مسلمان کے لیے ایسی بنیادی چیز ہے کہ جس کے بغیر چارہ نہیں. آپ حضرات آگے آ جائیں. میں نے آپ کے لیے بات شروع کیا، وگرنہ 20 منٹ میں ہمارا بیان شروع ہوتا ہے. 20 منٹ تک کوئی بھی نہیں ہوتا، کبھی 25 منٹ میں شروع ہوتا ہے بیان. تو عقیدہ ہمارا ایسی چیز ہے کہ یہ بنیاد ہے. جو میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے ایمان والو، اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ پورے کے پورے. ادخلوا فی السلم کافۃ کہ تمام کے تمام شعبوں کا خیال رکھو، تمام کی تمام جزیات کا خیال رکھو، تمام کے تمام عقائد کا خیال رکھو، پھر تم کامل مومن کہلاؤ گے. یہ نہیں کہ عقیدہ توحید کو مان لیا، عقیدہ رسالت کو نہ مانا، عقیدہ رسالت کو مان لیا، عقیدہ آخرت کو نہ مانا، عقیدہ آخرت کو مان لیا، جنت اور جہنم کے بارے میں لیت اور لال کرنے لگ گئے، چیمگوئیاں کرنے لگ گئے، تبصرے کرنے لگ گئے. تو ایسے نہیں چلے گا. اگر عقیدہ درست ہے تو باقی اعمال کی بھی قیمت لگے گی. اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو باقی اعمال کی کوئی قیمت نہیں ہے، وہ صفر ہے، زیرو ہے. اس کی مثال حضرات علماء اکرام ایسے دیتے ہیں کہ آپ ایک کاپی پکڑے، اس پر لکھتے جائیں 0 0 0 0، لیکن اس کے شروع میں اگر 1 اکائی یا 2 کی اکائی، 2 کا ہندسہ، 3 کا ہندسہ، 4 کا ہندسہ نہیں ہوگا، اکائی نہیں ہوگی، تو ان صفروں کی کوئی قیمت نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے شروع میں اکائی لگائی ہے، 1 لکھا ہے اور اس کے ساتھ 0 لکھا ہے، تو یہ بن جائے گا 10. پھر آپ نے اس کے ساتھ 0 اور بڑھا دیا تو بن جائے گا 100. پھر آپ نے 1 0 اور بڑھا دیا بن جائے گا 1000. پھر آپ نے 1 0 اور بڑھا دیا تو بن جائے گا 10,000. اسی طرح آگے بڑھتے چلے جائیں. تو یہ جو اکائی ہے، یہ جو 1 کا حصہ ہے، یہ بنیادی عقیدہ ہے جس کو عقیدہ توحید اور رسالت کہا جاتا ہے. جو کہ ہم نے اقرار کیا ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ بنیادی عقیدہ ہے شروع کے اندر جو ہم نے لگایا ہے. اس کے بغیر ہمارا چارہ کار نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس امت پر یا دنیا پر جو احسان عظیم کیا، اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں ہیں. ہمارے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ایک ایک جوڑ، ایک ایک چیز رکھی ہے، اللہ تعالیٰ کی ایسی بے انتہا نعمتیں ہیں کہ اس کا نعم البدل نہیں ہے. اس پہ بات کی جائے تو ایک علیحدہ سے موضوع ہے کہ ہم ایک آنکھ کی جو پلک ہے اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے. اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی لگا دیں، اپنی ساری مال و دولت لگا دیں، ایسی پلک، ایسی آنکھ جھپکنے والی جو دن میں ہزاروں مرتبہ اوپر نیچے ہوتی ہے، نہیں بنا سکتے. پوری دنیا کے ڈاکٹر سائنسدان زور لگا لیں، پوری دنیا کی ٹیکنالوجی خرچ کر لیں، لیکن اس طرح کے پروٹے آنکھ نہیں بنا سکتے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں ہمیں دی. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہیں نعمت دے کر تم پر احسان کیا. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی عطا کی، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے یہ اپنا پیارا محبوب تمہیں دے کر تم پر میں نے احسان کیا. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی اس دنیا میں نہ ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے، تو ہمیں اپنے رب کا تعارف کون کرواتا؟
اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی اس دنیا میں نہ آتی تو ہمیں کون بتلاتا کہ بتوں کی پوجا نہیں کرنی ہے، غیر اللہ کے آگے سجدہ نہیں کرنا ہے؟ ہمیں کون بتلاتا کہ سورج کی پوجا نہیں کرنی ہے؟ ہمیں کون بتلاتا کہ آگ کی پوجا نہیں کرنی ہے؟ چاند ستاروں کو لوگ پوجنے لگے، سانپ کی پوجا شروع کر دی لوگوں نے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے بڑا احسان ہے وہ کیا ہے، وہ بھی جان لیجیے۔ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم پر جو سب سے بڑا احسان ہے وہ ہمارے رب کا تعارف، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے رب کا پتہ بتایا کہ تمہارا رب کون ہے۔ ہم تو بھول بھلیوں میں پڑے ہوئے تھے، غیروں کی پوجا میں لگے ہوئے تھے، اپنے ہاتھ سے تراشے ہوئے پتھروں کی پوجا کرتے تھے، حلوے کے بت بنا کر ان کی پوجا کرتے تھے، اور جب سفر میں ضرورت پڑی تو اسی حلوے کے بت کی بازو کاٹ کر کھانا شروع کر دیتے۔ یہ صحابہ اکرام کے واقعات اسلام لانے سے پہلے کے۔ تو ہماری حالت زار آپ کو بھی پتا ہے کیسی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سب سے بڑا ہم پر احسان ہے وہ ہمارے رب کا تعارف، ہمارے پالنہار کا تعارف، ہمارے خالق کا تعارف، ہمارے مالک کا تعارف کروایا۔ یہ سب سے بڑا احسان ہے۔ تو ان دو احسانوں کو ہم یاد رکھیں، ہمیشہ یاد رکھیں۔ دو ہستیوں کے احسانوں کو ہم بھول نہیں سکتے، ان کے احسانوں کا بدلہ ہم چکا نہیں سکتے، ان کا شکریہ کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان کہ اس نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی ہمیں عطا کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان کہ اس نے ہمیں ہمارے خالق حقیقی کا تعارف کروایا۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اسلام کے جو بنیادی شعبے ہیں، سب سے پہلے عقیدہ ہے۔ ہمارا عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اکیلے ہیں، تنہا ہے، واحد ہیں، احد ہیں، صمد ہیں، لم یلد ولم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا مشکل کشا نہیں۔ ہمارا اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ ہونا چاہیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا تھا وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اختتام پذیر ہوا، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آنا۔ جو نیا نبی آئے گا جھوٹا ہوگا، کذاب ہوگا، دجال ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر پہلے پیشن گوئی فرما دی کہ 30 جھوٹے پیدا ہوں گے میرے بعد جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کی فقہ پر ہم عمل کرتے ہیں، جن کے مسائل کو ہم لیتے ہیں، فقہی مسائل پر ان کے چلتے ہیں، انہوں نے کیا خوبصورت اس عقیدے کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر کوئی شخص دعویٰ کرے نبوت کا کہ میں نبی ہوں، اس سے دلیل مانگنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے۔ تو پوچھا دلیل مانگنے والا کیوں کافر ہو جائے گا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ دلیل اس وجہ سے مانگ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بارے میں اس کے دل کے اندر شک پیدا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میں آخری نبی ہوں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہے، تو پھر اس نے کیوں اس بات میں شک کرتے ہوئے اس سے دلیل مانگا؟ جب یہ دلیل مانگ رہا ہے تو اس کے دل کے اندر یہ شک پیدا ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہ سچا بھی تھا، فرمان کے نہیں تھا۔ ہماری بنیاد ہے ختم نبوت عقیدہ، جو اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اور ایسا پختہ ایمان ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنے بارے میں، زمین و آسمان کے بارے میں، سورج چاند ستاروں کے بارے میں، نظام قدرت کے بارے میں تو شک ہو سکتا ہے۔ شک سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ کائنات کا نظام چینج فرما سکتے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہ حق ہے، سچ ہے، اس کے اندر تبدیلی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا وہ حق ہے، سچ ہے، وہ ویسا ہی ہوگا۔ پھر عقائد کے بعد ہمارے معاملات آ جاتے ہیں، عبادات ہیں، عبادات کے بعد معاملات ہیں۔ عبادات بھی ہم کسی حد تک کرتے ہیں،
5% لوگ نماز پڑھتے ہیں، 5% ہی صحیح. لیکن جو میں بات کرنے لگا ہوں، جو میں آج کا موضوع جس کو بنانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم معاملات کے اندر بہت کمزور ہیں. آپ کو میں چند ایک مثالیں دوں گا، آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. یہ جو میں نے جملہ کہا ہے نا، ہم معاملات کے اندر بہت کمزور ہیں. اس کے اوپر جو اسلامی ہماری تعلیمات ہیں 100% اترنے والا، پورا اترنے والا 1% بھی بندہ نہیں ملتا، 1% بھی نہیں ملتا. معاملات ہم نے جب کرنے ہیں لوگوں کے ساتھ کیسے کرنے ہیں، ہمیں اسلام سے رہنمائی لینی پڑے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ آنا پڑے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانا پڑے گا، قرآن و حدیث کو فالو کرنا پڑے گا، فقہی مسائل کو جاننا پڑے گا، علماء سے رجوع کرنا پڑے گا. علماء سے پوچھ کر چلیں گے تو بچیں گے، وگرنہ ہم بھی تباہ و برباد ہو جائیں گے. ہمارے معاملات کی حالت یہ ہے، آج کل اس نوعیت کی بیو، اس نوعیت کی تجارت بہت ساری چل رہی ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک آدمی سمندر کے کنارے کھڑا ہوا ہے اور سمندر کے کنارے وہ جال پھینکتا ہے، ساتھ والے کو کہتا ہے کہ جال کے اندر جتنی مچھلیاں آ گئی میں آپ کو 500 کے عوض وہ ساری کی ساری مچھلیاں بیچ دوں گا. علماء نے لکھا ہے یہ بیع ناجائز ہے. کیوں ناجائز ہے؟ کہ سمندر کے اندر جال پھینکنے والے کو بھی نہیں پتا اس کے اندر 1 مچھلی آئے گی یا 100 آئیں گی، خریدنے والے کو بھی نہیں پتا اس کے اندر 10 مچھلیاں آئیں گی یا 500 آئے گی. جب ایک چیز متعین ہی نہیں ہے، چیز کا وجود ہی نہیں ہے، تو اس کی بیع ناجائز ہے. یہ اچھی طرح مسئلہ سمجھ لیں. اس نوعیت کی ہماری مارکیٹ کے اندر، آن لائن مارکیٹ کے اندر بہت ساری قسمیں چل رہی ہیں کہ ہماری چیز ابھی وجود میں نہیں ہوتی، ہمارے قبضے میں نہیں ہوتی، ہم اس کی بیع کر رہے ہوتے، اس کی خرید و فروخت کر رہے ہوتے. تو جب تک چیز کا وجود نہیں ہے اس وقت تک ہم اس کو بیچ بھی نہیں سکتے، خرید بھی نہیں سکتے. ہمارے ذمہ دار حضرات بیٹھے ہیں، مسئلہ بتاتا چلوں، باقی عمل کرنا نہ کرنا اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. اور شاید آپ کو یہ مسئلہ پتا ہو اور شاید نہ بھی پتا ہو. ہم جو اپنے باغات ہیں ان کی بیع کرتے ہیں، ابھی تک پھل آیا نہیں ہوتا، پھل نہیں لگا ہوتا، پھولوں پر بیع کر لیتے ہیں، وہ درست نہیں ہے فقہ کی روح سے. باغات وہ کنوں کے ہوں، مالٹے کے ہوں، سیب کے ہوں، آم کے ہوں یا کسی اور پھل کے ہوں، جب تک وہ پھل لگ نہ جائے اس وقت تک اس کی بیع کرنا اسلام کی روح سے درست نہیں ہے، ناجائز ہے، حرام ہے. اور اسی طرح ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے بات سنائی کہ ہم نے ایک مکان خریدا. جب اس سے بات چیت ہوئی تو وہ کہنے لگا کہ آپ کو میں مکان تو بیچوں گا، لیکن پہلے میری شرط یہ ہے کہ میں آپ کو اپنے ہمسائے کے پاس لے کر چلوں. کہنے لگے کیوں؟ ہمسائے کے پاس کیوں لے کر چلو؟ کہنے لگا کہ ہمسائے کا حق پہلا ہے، حق کے شفا وہ رکھتا ہے فقہ کی روح سے، قرآن و حدیث کی روح سے. اگر میرا ہمسایہ کہے گا کہ میں آپ کو مکان بیچ دوں تو پھر آپ کو میں مکان دوں گا، مگر میں نہیں دوں گا. بڑی پیاری بات کی اس نے. وہ ہمسائے کے پاس اس کو لے گیا، پریکٹیکل لے گیا، ہمسائے سے ملاقات کروائی، تعارف کروایا کہ میرا یہ مکان خریدنا چاہتا ہے، یہ فلاں جگہ کا رہنے والا ہے، فلاں جگہ سے آیا ہے، فلاں خاندان سے اس کا تعلق ہے، فلاں کاروبار ہے اس کا. اگر آپ کہتے ہیں، آپ اجازت دیتے ہیں تو میں اس کو اپنا مکان بیچ دوں، مگر میں نہیں بیچوں. اس نے کہا ٹھیک ہے آپ بیچ دیں، میرے اندر تو اتنی سکت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے کہ میں آپ کے مکان کو خرید سکوں. اس نے اجازت دے دی، اس نے مکان بیچ دیا. اس کو کہتے ہیں حق کے شفا، کہ پہلا حق ہمسائے کا ہے. اسلام نے ہمیں یہ تعلیمات دی ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ہمسائے کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتے. گاڑی بیچنی ہو، مکان بیچنا ہو، اس کے کانوں کان خبر نہیں ہونے دیتے کہ ہمیں پتہ نہیں ہمسائے کی وجہ سے کم ریٹ دینا پڑے، کم ریٹ میں مکان دینا پڑے. ہمارے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے. اور پھر ایسے بندے کے متھے لگتے ہیں، ایسے بندے کو لا کر اس محلے میں گھسیڑ دیتے ہیں، بٹھا دیتے ہیں، جو سب کو تنگ کرتا ہے، جو سینے پر مونگ ڈلتا ہے بیٹھے. تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، سب سے پہلا حق ہمسائے کا ہے. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا. عبداللہ بن مبارک کے مکان کے ساتھ یہودی جو کہ مسلمان نہیں ہے، اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھا، اس کے عاشق رسول ہونے کے دعوے نہیں ہیں، وہ محب رسول کا دعوے دار نہیں ہے،
مکان بیچنے والے سے کہتا ہے کہ آپ نے میرا مکان لینا ہے تو 50,000 روپیہ اس کی قیمت ہے، مثال دے رہا ہوں، 50,000 روپیہ اس کی قیمت ہے اور 50,000 روپیہ اوپر اس کے لوں گا۔ وہ اس نے کہا کہ کیوں 50,000 قیمت ہے؟ تو مارکیٹ کے حساب سے اگر آپ کی 50,000 بنتی ہے تو آپ 50,000 لیں، 50,000 اوپر کس وجہ سے لے رہے ہو؟ اس یہودی نے کہا، اس کافر نے کہا کہ میرے ہمسائے میں عبداللہ بن مبارک رہتے ہیں، ان کا پڑوس بھی آپ کو دے رہا ہوں، ایسا اچھا ہمسایہ آپ کو نہیں ملنا۔ یہ جو میں آپ کو اتنا اچھا ہمسایہ دے رہا ہوں کہ جس نے آج تک کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، میں اس کی قیمت بھی وصول کروں۔ وہ ہمارے ہمسائے بھی اللہ والے ہوتے تھے، ایک دوسرے کی خیر خواہی والا جذبہ رکھتے تھے، ایک دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچاتے تھے۔ آج ہماری کیا صورتحال ہوتی ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ باہر کو میں فری تو دے دوں گا لیکن تجھے نہیں دے دوں۔ یہ ہمارے جملے ہوتے ہیں، معاشرے کے جملے ہیں۔ تینوں نہیں دینا، بار بار چاہے فری دے دو، اپنے محلے میں نہیں دینا، اپنے بھائی کو نہیں دینا، اپنے رشتہ دار کو نہیں دینا۔ مکان بیچ رہے ہیں یا کوئی گاڑی بیچ رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، ہمارے معاملات ایسے ہیں۔ علماء نے تو معاملات کے اندر یہ جو ہمارا تبلیغی حضرات بیٹھے ہیں، یہ جو نمبر چلتا ہے نا ہمارا چوتھا نمبر، کیا ہے جی؟ ہاں، اکرام مسلم۔ اکرام مسلم کے تحت پہلے جب ہمارے یہاں پہ جماعت آتی ہے نا تو اس وقت میرا موضوع اکثر ہوتا ہے آخری نمبر جو ہے نا ہمارا دعوت و تبلیغ۔ تو آج میں نے سوچا کہ اکرام مسلم پہ بھی بات ہو تھوڑی سی۔ اکرام مسلم میں یہ بھی ذکر کیا ہے، ہمارے ایک ساتھی واقعہ سناتے ہیں، بڑا قیمتی واقعہ سننے والا ہے۔ کہنے لگے کہ رشید خان ہوتے تھے، وہ مکتب ہمارے مدارس کا ایک نظام ہے، اس کے ذمہ دار ہوتے تھے اور بہت اللہ والے تھے۔ ان کی وفات ہو گئی ہے۔ طلبہ میں بہت انعامات تقسیم کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا تھا ان کو، اور چھوٹے موٹے انعامات نہیں، جیسے موٹر سائیکل ہو گئی، فریج ہو گئی، اسی طرح سلائی مشین ہو گئی گھر میں استعمال کے لیے، واشنگ مشین ہو گئی۔ بچیوں کے اندر وہ سونے کی بالیاں انعام میں دیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اتنا ان کو نوازا تھا۔ تو وہ وفات پا گئے۔ ان کے وفات کے بعد کسی نے واقعہ سنایا کہ وہ رشید خان، اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا، دولت دی تھی۔ ایک عالم دین سے کہنے لگے کہ علماء کے حالات کمزور ہی ہوتے ہیں تنخواہ کے لحاظ سے، مالی لحاظ سے، تو آپ کو جب بھی ضرورت پڑے تو آپ میرے پاس آ جانا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایمرجنسی ہوتی ہے، پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو آدمی کو پریشانی ہوتی ہے، کس سے مانگے، کہاں سے کرے، کیسے کرے، تو آپ نے میرے دفتر میں آ جانا ہے۔ اور جب میں دفتر میں اگر میٹنگ میں بیٹھا ہوا تو آپ نے میٹنگ میں بیٹھے ہوئے دیکھ کر واپس نہیں چلے آنا، وہاں سے چلے نہ آنا، بلکہ سیدھے میرے پاس پہنچ جانا اور مجھے آ کر یہ نہیں کہنا کہ رشید خان مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، بلکہ یہ کہنا کہ ارے رشید خان جو میرے پیسے تیرے پاس رکھے ہوئے ہیں ان میں سے مجھے 4,000 روپیہ دے دے۔ وہ اس وجہ سے کہ کہیں دیکھنے والے یہ نہ گئے کہ سیدھا سادہ آدمی ہے، سفید پوش ہے، یہ مانگنے کے لیے آ گیا۔ اس کی عزت نفس کا خیال کس انداز میں رکھا یہ بتا رہا ہوں۔ ہم اگر کسی کو تعاون بھی کرتے ہیں، کسی کے ساتھ معاملہ بھی کرتے ہیں تو دکھلاوا پہلے ہوتا ہے، پرچی ہم پہلے نام کی کٹواتے ہیں۔ یہ باتیں اصلاح کی غرض سے کر رہا ہوں، کسی پر تنقید نہیں ہے۔ مسجد میں ہم ایک پنکھا لگوا دیں، اس پہ پروں پہ لکھ دیتے ہیں فلاں کے لیے سالس، اللہ کی رضا کے لیے لگوایا ہے تو بس لوگوں کو دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک بٹن بھی لگوا دو اس پر لکھوا دیتے ہیں، ایک کولر لگوا دو اس کے اوپر لکھوا دیتے ہیں سال ثواب برائے فلاں کے۔ ارے بھائی لکھوانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کے لکھوانے کی وجہ سے مسجد کے پروں کی پنکھوں کی خوبصورتی خراب ہو گئی۔ تو اسی طرح میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، علماء نے اکرام مسلم میں یہ بات لکھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی پیاری حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جملے کے اندر سمندر کو کوزے کے اندر بند کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ کتنی خوبصورت ہے کہ کامل مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور اعضاء سے دیگر مسلمان محفوظ رہے، اس کو تکلیف نہ پہنچے۔ ہماری حالت کیا ہے؟ ہم نے بظاہر تو بڑی اچھی حالت بنائی ہوتی ہے، سر پہ پگڑی بھی ہوتی ہے، ٹوپی بھی ہوتی ہے، جبہ خوبہ بھی ہوتا ہے، نمازی بھی ہوتے ہیں،
ہاتھ میں تسبیح بھی ہوتی ہے، جیسے ہی باہر نکلتے ہیں یہ تو نماز ہی نہیں پڑھتا، یہ تو ایسا بدبخت، اس نے تو کبھی مسجد کا منہ نہیں دیکھا۔ ارے بھائی آپ نے اپنے اعمال غارت کر لیے، سارے کے سارے کنویں میں ڈال دیے، سارے کے سارے ضائع کر دیے جملہ بول کر۔ جتنا بڑا نمازی ہے اتنی اس کے اندر اکڑ زیادہ ہے، جتنا بڑا دیندار ہے اتنا ہی بڑا اس کے گردن کے اندر سریا اڑا ہوا ہے، جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے، ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اپنی رائے کو حتمی سمجھتے ہیں، اگر بات نہ مانی جائے کسی مشورے کے اندر تو ناراض ہو جاتے ہیں، میں نے یہ بات کی تھی کیوں نہیں مانی، سمجھتے ہیں کہ میری بات ہی حتمی ہے اور آخری اٹل فیصلہ یہی ہونا چاہیے۔ اور بھائی آپ انسان ہو، انسان خطا کا پتلا ہے، خلق الانسان ضعیفا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کمزور بنایا ہے، اور ہمارے گھر کے ہمسائے ہم سے تنگ ہوتے ہیں۔ آپ پوچھ لیجئے، ارد گرد کا حال احوال لے لیجئے، میں کوئی اوپری باتیں نہیں کر رہا، کسی اور جہان کی باتیں نہیں کر رہا، ہمارے معاشرے کی یہ حالت ہے۔ اپنے گریبانوں کے اندر ہم جھانک کر دیکھ لیں، ہمارے محلے کے اندر ہمارے ہمسائے ارد گرد کے 40 گھروں میں سے کتنے گھر ہیں جو ہم پر صحیح طرح سے راضی ہیں، جن کے ہم نے حقوق پورے کیے ہیں۔ چلو راضی تو سب نہیں ہوتے، ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے حج، اگر ہم مخلوق کو ایذا پہنچانے والے ہیں تو کسی کام کے نہیں۔ مسجد میں آتے ہیں تو علماء نے اس چیز کا بھی خیال رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اکرام مسلم میں یہ بات میں لکھی ہے کہ اگر بارش ہو رہی ہے، ہمارے جوتے پڑے ہوئے ہیں، باہر 40-50 جوتے پڑے ہوئے ہیں، بعد میں آنے والا ان جوتوں کے اوپر پاؤں رکھتا ہے اور اپنے جوتے کی جگہ بنا کے پہلی صف، جو جوتوں کی پہلی صف ہوتی ہے، پہلی صف میں یا آگے جگہ بنانے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ بھی اعضائے مسلم ہے۔ آپ نے جس کے جوتے کے اوپر پاؤں رکھ کے اس کے جوتے کو مٹی لگائی ہے، آپ کا پاؤں نیچے سے گیلا تھا، بارش کی وجہ سے آپ کے پاؤں کے نیچے کیچڑ لگا ہوا تھا، اس کے جوتے کے اوپر لگ کر وہ کیچڑ اس کو جوتے کو لگ گیا، جب وہ جوتا پہنے گا اس کے پاؤں کو کیچڑ لگے گا، اس کو اذا نہیں پہنچے گی، اس کو تکلیف نہیں پہنچے گی۔ جب اس کو تکلیف پہنچے گی تو کیا آپ کے لیے وہ دعا دے گا یا بد دعا دے گا؟ پھر ہم کہتے ہیں جی اللہ کی رحمت نہیں آتی۔ طرح طرح کے موقع ہم گانے نہیں دیتے جہاں سے ہم بد دعا نہ لیں، یہ ہم کرتے ہیں، وہ بتا رہا ہوں ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہو رہا ہے۔ بھائی آپ جس کے جوتے کو پیچھے کر رہے ہو سکتا ہے آپ کے جوتے سے اس کا جوتا قیمتی ہو، اور ہو سکتا ہے وہ کسی اللہ والے کا جوتا ہو، اللہ کے ولی کا جوتا ہو۔ اللہ کے ولی کو اعزاز دینا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے ولی کو تکلیف دیتا ہے، اذا پہنچاتا ہے، وہ میرے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہے۔ تو کسی اللہ کے ولی کے جوتے کو آپ پیچھے کر کے اپنا جوتا اس کے اوپر رکھ رہے ہیں، اس کے جوتے کو گندا کر رہے ہیں، تو یہ تکلیف ہے۔ صرف یہی نہیں، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں غور کرنے کی ہیں۔ ہم فلش میں گئے ہیں، واش روم میں گئے ہیں، بیت الخلاء میں گئے ہیں، ٹوائلٹ میں گئے ہیں، وہاں ہم نے جس طرح سے حق تھا کہ پانی بہا کر آتے نہیں بہایا، ہم نے بعد میں آنے والے کو تکلیف دی ہے، یہ اعضائے مسلم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ہمیں منع کیا ہے۔ اور بات بتاتا چلوں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلش کے اوپر والے حصے میں جو گندگی پڑی ہوتی ہے اسی کو بہانا ضروری ہوتا ہے، نہیں، جو نیچے پانی کے لوٹے کے اندر جو گندگی پڑی ہوتی ہے اس کو بھی بہانا ضروری ہے۔ جب نیچے صرف پانی نہ رہ جائے اس وقت تک اس فلش کو جو ہے نا صاف نہیں سمجھا جائے، اس وقت تک آپ کو واپس نہیں آنا چاہیے، بلکہ 2 لوٹے اور بہانے چاہیے، تاکہ بعد میں آنے والا آپ کو بد دعائیں نہ دے۔ یہ اعضائے مسلم سے بچنے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں سکھلایا ہے، جو دین ہماری تعلیمات ہمیں دیتا ہے، تو ان چیزوں کا اگر ہم خیال رکھیں گے پھر ہم داخل ہوں گے پورے کے پورے دین میں۔ یہ جو میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ اے ایمان والو دین کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی ساری چیزوں کا خیال رکھو، یعنی نماز پڑھ لی لوگوں کو تکلیف دیتے ہوئے، ایسا نہیں ہے، یہ بھی چیزیں اپنانی پڑے۔